الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورج گرہن سے متعلق کئی ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں میں کہ ہندوستان کے اندر اور بالخصوص بہار کے اندر سورج گرہن کا کوئی بھی ایسا اثر نہیں دکھے گا جس کی وجہ سے ہم اس پہ کچھ الگ الگ جو ہمارے اندر شاستروں کو لے کر کے نچھتروں کو لے کر کے نہ جانے کتنے سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، ان سب کو لے کر بھرم پیدا ہو جاتا ہے۔ اولاً تو مسلمان کو ان سب چیزوں پر عقیدہ ہی نہ رکھنا چاہیے، ایمان ہی نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس پہ ایمان رکھنا کہیں نہ کہیں یہ شرک کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو پہلے ایسے عقیدے سے بچے کہ فلاں نچھتر پہ کیا ہوگا اور شاستر میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام انہی سب چیزوں سے نجات دلانے کے لیے تو آیا تھا اور آیا ہے۔ تو ہندوستان میں کہیں بھی سورج گرہن آپ کو نہیں دکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے زمین کا، چاند کا، سورج کا، سب اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے تیر رہے ہوتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون جو سورہ یاسین کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق۔ اب ہوتا یہ کہ سب گھومتے گھومتے تیرتے تیرتے ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، سورج، چاند اور زمین۔ اب کیا ہوگا کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے گا اور ایک سیدھ میں، یقینی بات ہے سورج کی روشنی جو زمین پہ پڑتی ہے اس کو وہ نہیں پڑنے دیتا، اس کو کہتا ہے گہنا دینا، اس کی روشنی کو نہ آنے دے۔ تو یہ جب ہی ہوگا جب آپ کے یہاں پہ دن ہوگا اور دن کے اندر سورج کی روشنی آ رہی ہوگی، پھر اس وقت میں چاند بیچ میں آ جائے اور وہ روشنی کو نہ آنے دے اور آپ کو لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو سب کچھ روشن تھا، گہنا کیسے ہو گیا؟ یہاں پہ دن ہوگا نہیں، روشنی کا کوئی سوال نہیں ہوگا، تو پھر جب گرہن کا جو وقت شروع ہوگا اس کا بھی کوئی احساس آپ کو نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ یہی ہونے جا رہا ہے۔ آج کی جو آنے والی شب ہے، اور کئی دنوں سے نیوز میں یہ چیز چل بھی رہی تھی، اور جو لوگ بھی فلکیات کے ماہرین ہیں وہ سارا کا سارا ریاضیاتی کیلکولیشن کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کب کتنی رفتار سے کون چیز کہاں جا رہی ہے اور کب ایک چیز میں آ جائیں گی اور وہ وقت کب کہاں پہ کیسے ہوگا۔ تو اصلاً یہ ہے کہ یورپ یا امریکہ کے اندر جب کہ وہاں دن ہوگا اور ہمارے یہاں پہ رات ہوگی، تو وہاں کے دن میں بطور خاص جو میکسیکو ہے یا اسی طریقے سے کینیڈا ہے یا اور بھی کہہ لیجئے کہ امریکہ کے جو شہر ہیں، وہاں پہ دن جب ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہاں پہ سورج گرہن ہوگا، لوگ اس کا نظارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی اچھی خاصی روشنی میں گہن کیسے لگ گیا یہ۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اس وقت میں رات ہوگی، 9:22 کا جو وقت ہمارے ہندوستان کے اندر ہوگا، اور اس کے اکول جو وہاں پہ دن کا وقت ہوگا اس لحاظ سے وہاں پہ سورج گرہن کا وقت شروع ہو جائے گا، جو ہندوستان کے لحاظ سے بتائیں گے کہ رات کے 9:22 پہ شروع ہوگا، ختم کب ہوگا 1:23 پہ۔ اس طریقے سے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، 4 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس 4 گھنٹے کے درمیان بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ وہاں کے ملکوں میں ہوگا، جو یورپ اور امریکہ کے جو ملک ہیں جہاں پہ دن ہوں گے اس وقت۔ باقی جہاں پہ رات ہوگی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھی جو اس بر اعظم کے اندر آ رہے ہوں گے، وہاں پہ سورج گرہن کا کوئی اثر نہیں دکھے گا۔ تو پھر یہ نچھتر اور فلاں چلا کی بات تو ایسے بھی نہیں کرنی ہے، اور جب یہ دکھے گا نہیں تو بدرجہ اولا نہیں ہونی چاہیے یہ۔ تو یہ بھرم پھیلایا جاتا ہے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے جو آپ نے بھیج رکھا ہے یہ، اور یہ غیر مسلموں کا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ سب قدرت کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ظہور کر کے دکھاتا ہے یہ، کہ جیسے ہم اس کو روشن کرتے ہیں ویسے ہم اس کی روشنی کو ماند بھی کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ سب کو توڑ پھوڑ کے ہٹا دیں گے اور قیامت آ جائے گی، اور اسی قیامت کا اظہار کہہ لیجیے اس میں کیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے مسجد تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے صلاۃ الخسوف ادا کی، جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ لہٰذا دن کے اندر جب ہندوستان میں کبھی ایسا کچھ ہو، یا کسی کو زیادہ شوق ہو کہ بھائی دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ہو رہا ہے، ایک صاحب نے پوچھا بھی اگر ہندوستان میں نہیں بھی ہوتا تو کیا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو میں بتا دوں آپ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، اور عام نفل کی طرح ہی یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اس میں آپ لمبی قرات کریں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے دعا استفتاح جو ہوتا ہے وہ پڑھیں گے سبحانک اللہم، اس کے بعد جو ہے تعوذ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، لمبی سورہ بقرہ جیسی کوئی سورہ ہے آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے، اور پھر اسے ہی لمبی آپ کا رکوع ہونا چاہیے، لمبا رکوع کرے، لمبی قرات کے ساتھ ساتھ لمبا سجدہ کرے، پھر کھڑے ہو، پھر لمبی قرات ہو، پھر لمبا رکوع ہو، پھر لمبا سجدہ ہو، اور پھر دعا بھی خوب ایسے لمبی ہونی چاہیے۔ اتنا ضرور دھیان رہے، اور کبھی ایسا ہو کہ بھائی اس لمبے وقت کے اندر کوئی فرض وقت ہمارا شروع ہو جاتا ہے، مان لیجئے فجر کا وقت شروع ہو جائے، کہیں رات کے اندر ایسا ہو رہا ہے، یا دن کے اندر کہیں ظہر شروع ہو رہا ہے، اثر شروع ہو رہا ہے، تو سب چیز ختم کر کے ہم اپنے فرض نماز میں مشغول ہو جائیں گے۔
इसी तरीके से अगर मकरूह वक्त होगा तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दुआ से काम चलाएंगे, लेकिन इनसे हट का अगर वक्त है तो लंबी नमाज पढ़ी जाएगी। चांद ग्रहण की नमाज भी ऐसी पढ़ी जाएगी, अलबत्ता चांद ग्रहण के अंदर जो होता है उसको खुसूफ कहते हैं, खास है, उसमें जमात नहीं है मसनून, और इसमें सूरज वाले के अंदर यह है कि जमात के साथ पढ़ सकते हैं। इमाम हाजिर हो मस्जिद में, ऐलान भी कर रहे हैं आप, लोग आ जाएंगे, आप जमात के साथ भी पढ़ सकते हो। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का जो एक नमूना और इजहार होता है, ये उसको देख करके इंसान को सर सजदे में जाना चाहिए, इंसान को झुक जाना चाहिए, इंसान को तवाज़ु अपनानी चाहिए, अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह कायनात किसी टूट फूट का शिकार अगर हो तो हमें ईमान के साथ सलामती के साथ यहाँ से ले जाए, हम किसी फितने से दो चार ना हो। ईमान सबसे बड़ी कीमती दौलत है। और देख लीजिए अभी सूरज ग्रहण को लेकर के ईमान ही से हम हाथ धोने जा रहे हैं कि नक्षत्र पे और फला राहु केतु और इसके उसके बारे में जो कुछ भी आपने यूट्यूब पे देख लिया वो चले फिर पूछने के लिए मनाना लोग से कैसा क्या होगा, बच्चे को क्या उस टाइम दूध पिला सकते हैं या नहीं, उस टाइम सफ़र करने से मना किया जा रहा है, उसको देख नहीं सकते हैं और उसके बाद सो नहीं सकते हैं, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं लोग। ये सब का सब वहियात